کی بات ہے صرف فاطمہ کا گھرانہ خدا کے بعد دنیا میں گر کوئی سہارا خدا کے بعد جب چاہے موت کو یہ بدل دے حیات میں جب چاہے موت کو یہ بدل دے حیات میں یہ اختیار رکھتی ہے زہرا خدا کے بعد دنیا میں گر کوئی سہارا خدا ہے کوفے میں صدا یا علی و یا محمد گونجتی ہے کوفے میں صدا یا علی و یا محمد ہو گئے شہید مرتضیٰ یا علی و یا محمد ارے ہائے کیسے عید آئے گی باپ کو نہ اپنے پائے گی ارے ہائے کیسے عید آئے گی باپ کو نہ اپنے پائے گی غم زدہ ہے بنت مرتضیٰ یا علی و یا محمد ارے زینب حضی کے بین تھے بابا ہم کو چھوڑ چل دیے بابا ہم کو چھوڑ چل دیے زینب حضی کے بین تھے ہم سے ہو گئی ہے کیا پتا یا علی و یا محمد ارے کوفیوں نے ہم سے کی دغا باپ کو شہید کر دیا کوفیوں نے ہم سے کی دغا باپ کو شہید کر دیا وقت کیسا ہم پہ آ گیا یا علی و یا محمد کوفیوں نے ہم سے کی دغا باپ کو شہید کر دیا کیسا وقت ہم پہ آ گیا یا علی و یا محمد جب جنازہ علی اٹھا شور تھا ہر ایک طرف
صرف بقا تھی ہر ایک لب پہ یہ صدا یا علی و یا محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ذکرہ للشرف الذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاتا للمطیعین. الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین ورب المغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ادراک ما لیلۃ القدر. صلوات پڑھنے پر محمد وآلہ. حضرات اگر زحمت نہ ہو تو تھوڑا تھوڑا آپ آگے آ جائیے ذرا سا. نہیں بھائی آگے آ جائیے ذرا سا. جناب سید محمد رضوی صاحب کے خانوادے کی جانب سے یہ سہ روزہ مجالس کا انعقاد کیا گیا تھا. آج اس کی یہ تیسری اور آخری مجلس ہے جس سے میں خطاب فرما رہا ہوں اور آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کو تلاوت کیا گیا ہے الحمدللہ آپ حضرات میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو اس آیت کا حافظ نہ ہو. سب کو یاد ہے، کثرت سے پڑھتے ہیں، اور خصوصاً ان راتوں میں اس سورے کی تلاوت کا مزہ ہی کچھ اور ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے. واقعاً انسان درک نہیں کر سکتا کہ شب قدر کیا ہے. جب کسی نے معصوم سے پوچھا کہ مولا آخر شب قدر کی اتنی فضیلت کیوں ہے کہ اس رات میں مقدر بنائے جاتے ہیں، تقدیریں سنواری جاتی ہیں، رزق لکھا جاتا ہے، موت و حیات لکھی جاتی ہے، یہ لکھا جاتا ہے کہ سال میں کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کتنی عزت ملنا ہے، کتنی شہرت ملنا ہے، کس کو اولاد ملنا ہے، کس کو حیات ملنا ہے، کس کو شفا ملنا ہے، کس کو دوا ملنا ہے. آخر اس رات کی فضیلت اتنی کیوں ہے؟ کیا ہے شب قدر؟ ہے کیا؟ تو امام نے عجیب و غریب جواب ارشاد فرمایا شب قدر سے مراد کوئی اور چیز نہیں ہے، ذات فاطمہ شب قدر ہے. شب قدر کیا ہے؟ فاطمہ کی ذات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی رات کا نام قدر نہیں ہے، شب قدر نہیں ہے، ایک ذات کا نام شب قدر ہے. اور وہ ذات کس کی ذات ہے؟ وہ ذات حضرت زہرا کی ذات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ رزق چاہیے تو شب قدر میں مانگو، اولاد چاہیے تو شب قدر میں مانگو، عزت چاہیے تو شب قدر میں مانگو، دولت چاہیے تو شب قدر میں مانگو، ثروت چاہیے تو شب قدر میں مانگو. یعنی انسان جتنی خواہشات اپنے دل میں رکھتا ہے نیک، اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ پوری ہو تو وہ شب قدر میں مانگے، انشاءاللہ خدا کی بارگاہ سے خالی نہیں جائے گا. اور جب مولا سے پوچھا گیا کہ شب قدر کیا ہے تو مولا نے فرمایا کہ شب قدر سے مراد ہماری دادی
فاطمہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ اگر اولاد مانگنا ہے تو فاطمہ سے مانگو، رزق مانگنا ہے تو فاطمہ سے مانگو۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد اور یہ بھی کمال ہے کہ، اور یہ عجیب و غریب کیفیت ہے کہ رات فاطمہ کی ہے اور بات علی کی ہونا ہے، چونکہ یہ رات جو ہے وہ منصوص ہے اور مخصوص ہے کس سے؟ مولا کائنات سے۔ دیکھیے مولا کائنات، میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کروں۔ ایک بہت بڑے عالم دین تھے اہل سنت والجماعت کے، ان سے ان کے شاگرد نے آ کے سوال کیا کہ آپ مجھے کوئی ایک ایسا جملہ بتائیں جس سے احساس ہو کہ مولا کائنات کی عظمت، ان کا مرتبہ، ان کا مقام، ان کی شان کیا ہے۔ تو انہوں نے ان سے سوال کیا، یہ بتا کہ دنیا میں سب سے قیمتی زمین کون سی ہے اور سب سے اعلیٰ زمین کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور سب سے اعلیٰ زمین تو مکے کی زمین ہے۔ کہ سب سے اچھا گھر کون سا گھر ہے؟ کہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ کہ اللہ کے گھر کے بعد کہ مسجد ہے۔ کہ یہ بتا کہ راتوں میں سب سے قیمتی رات کون سی ہے؟ کہ شب قدر ہے۔ تو کہا میں اس علی کے بارے میں کیا کہوں جو آیا کعبے میں ہے اور گیا مسجد سے ہے۔ میں اس علی کے بارے میں کیا کہوں کہ جو آیا کعبے سے ہے اور گیا مسجد سے ہے۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہر انسان کی شخصیت کا پتہ اس وقت لگتا ہے جب اس کے کلام کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہر انسان کے وزن کا اندازہ کب ہوتا ہے؟ کلام سے۔ کلام سے پتہ چلتا ہے کہ کلیم کیسا ہے، اور کلام کی قیمت ہی اس وقت بڑھتی ہے اور ارزش اس وقت بڑھتی ہے جب کلیم بڑا ہوتا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ بعد رسول کیا پیغمبر اسلام کی حیات کے بعد مولا کائنات سے بڑا شخص کوئی آپ کو کائنات میں نظر آیا؟ نہیں ہے۔ اگر میں آج کی رات آپ کو یہ بتاؤں کہ علی نے خیبر کیسے اکھاڑا تو یہ مہم نہیں ہے۔ اگر میں یہ بتاؤں کہ مرہب کو کیسے مارا تو یہ مہم نہیں ہے۔ اگر میں یہ بتاؤں کہ انتر کو کیسے پچھاڑا تو یہ مہم نہیں ہے۔ اگر میں یہ بتاؤں کہ علی نے بدر اور حنین میں کیا کیا تو یہ مہم نہیں ہے۔ اگر میں یہ بتاؤں علی نے کافروں کو کیسے قتل کیا، یہ مہم نہیں ہے۔ آج کی رات اگر ہمیں بات کرنا ہے تو اس موضوع پہ کرنا ہے جو آج کی رات کا موضوع ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے مولا کائنات کی وصیتیں، جناب امیر کی وصیتیں۔ اس لیے کہ جب مولا کائنات اس کائنات سے گئے تو ایسے نہیں گئے، امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے ایک پیغام چھوڑ کے گئے ہیں وصیت کی صورت میں۔ بھائی ہر انسان کی وصیت ہوتی ہے کہ نہیں؟ مگر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم میراث یاد رکھتے ہیں، وصیت کو بھول جاتے ہیں عموماً۔ تو مولا کائنات کی وصیت آج کا خاص موضوع ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مولا نے انہی راتوں میں وصیتیں کی ہیں۔ اور وہ وصیتیں کس کے لیے کی ہیں؟ آیا کیا وہ وصیتیں امام حسن اور امام حسین کے لیے کی ہیں؟ نہیں۔ امام حسن امام حسین امام تھے، حجت خدا تھے، منصوص من اللہ تھے، پروردگار عالم کی جانب سے ہادی بنائے گئے تھے، رہبر بنائے گئے تھے، قائد بنائے گئے تھے، انہیں تو اس کی ضرورت نہیں تھی۔ تو پھر مولا کائنات نے انہیں وسیلہ کیوں بنایا؟ وصیت حسنین کو کر رہے ہیں اور پیغام ہمیں دے رہے ہیں۔ اسی لیے آپ نے فرمایا اس وصیت نے میں کہ میرے لال حسن و حسین، تم اور میرا خاندان اور جہاں تک یہ تحریر پہنچے ان سب کو میں علی وصیت کرتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ علی نے حسنین کو وصیت نہیں کی، اپنے خانوادے کو وصیت نہیں کی۔ جہاں تک علی کا وصیت نامہ تاریخ میں پہنچتا رہے گا، علی کی بات ہر اس انسان کے لیے۔ اچھا جی، اب یہ وصیت نامہ جو ہے یہ کہاں ملے گا آپ کو؟ کس جگہ ملے گا؟ یہ وصیت نامہ آپ کو ملے گا نہج البلاغہ میں۔ اب نہج البلاغہ کو تو آپ جانتے ہیں نا، تو پھر حیرت سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ نہج البلاغہ، نہج البلاغہ، نہج البلاغہ کیا ہے؟ ایک کتاب ہے۔ کیسی کتاب ہے نہج البلاغہ؟ کیا نہج البلاغہ مولا کائنات نے لکھی ہے؟ نہیں، مولا کائنات نے نہیں لکھی۔ مولا کائنات کے کلام کو نہج البلاغہ میں جمع کیا گیا۔ مولا کائنات کے کلام کو نہج البلاغہ میں جمع کیا گیا۔ پہلے میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے کے چلتا ہوں تاکہ آپ نہج البلاغہ کی عظمت کو سمجھیں، اور پھر انشاءاللہ ہم وصیت نامے تک آئیں گے۔ تاریخ میں علماء بیٹھے ہیں، تاریخ میں ایک شخص گزرے ہیں، ایک عالم دین، جن کو شیخ مفید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ ذرا زور سے بولیں. شیخ مفید. شیخ مفید تاریخ کا وہ عالم ہیں. ان کا معیار اور ان کا سٹیٹس اس سے پتہ چلے گا کہ امام زمانہ نے شیخ مفید کو غیبت میں جانے کے بعد 3 خط لکھے ہیں. کتنے؟ یہ بتائیے کہ اگر کسی آدمی کے نام مظفر نگر میں آیت اللہ سیستانی خط لکھ کے بھیج دیں تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ تو چوڑا ہو کے گھومے گا نا. آیت اللہ سیستانی مر جائے وقت نائب امام نے مجھے بھیجا. اب اس آدمی کا اندازہ لگائیں کہ جسے خود امام خط لکھ کے بھیج رہے ہیں. شیخ مفید کس معیار اور کس کیفیت اور کس پائے کے عالم تھے شیخ مفید. شیخ مفید کا اندازہ لگا لیا آپ نے، جسے امام خط لکھ رہے ہیں. شیخ مفید ایک دن سو رہے ہیں، توجہ سنیے گا، آرام فرما رہے ہیں، آنکھ لگی کہ خواب انہوں نے دیکھنا شروع کیا. خواب میں کیا دیکھا؟ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک خاتون آئی ہے اور ساتھ میں 2 بچوں کو لے کے آئی ہے، اور آنے کے بعد کہا کہ میرا نام فاطمہ ہے اور اے شیخ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے ان دونوں بچوں کو تم تعلیم دو. شیخ مفید نے خواب دیکھا اور اٹھ گئے. اب خواب تو دیکھ لیا مگر یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر فاطمہ 2 بیٹوں کو لے کے آئی ہے تو فاطمہ کے بیٹوں کو تو ضرورت ہی نہیں ہے نا، علم لدنی کے مالک ہیں، امام ہے، منصوص من اللہ ہے، انہیں تو ضرورت نہیں ہے. مگر پھر بھی اب پریشان ہیں. صبح ہوئی، روز لوگ درس کے لیے آیا کرتے تھے، اس روز آپ نے تعطیل کر دی، چھٹی کر دی، کہا مجھے کسی کو درس نہیں دینا، سب چلے جائیں. بے چین ہیں، پریشان ہیں، رو رہے ہیں، مولا مجھ سے ایسا کیا ہو گیا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا. کمرے میں بیٹھے ہوئے کہ اچانک دروازے پہ دق الباب ہوا. جب دق الباب ہوا خادم نے جا کے دروازہ کھولا، اندر آیا، کہا کون ہے؟ اس نے کہا حضور ایک خاتون آئی اور 2 بچوں کو ساتھ لے کے آئی. شیخ مفید نے خواب جو دیکھا تھا اس میں کیا تھا؟ ایک خاتون تھی اور 2. آپ اٹھے، پا برہنہ دوڑے، اور دوڑنے کے بعد دروازے پہ آئے تو دیکھا کہ خاتون ہے. اس خاتون نے کہا کہ میرا نام فاطمہ ہے، شیخ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے بچوں کو تم تعلیم دو. شیخ مفید نے کہا کہ اس سے بڑا میرے لیے شرف کیا ہے، اس سے بڑا میرے لیے مقام افتخار کیا ہوگا. قوم میں چاہتی ہوں بہترین تعلیم تم انہیں دو. شیخ مفید نے کہا بی بی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں سمجھ گیا کہ ان بچوں کا معیار کیا ہے. جو کچھ میں نے سیکھا ہوا ہے، جو کچھ مجھے آتا ہے، جتنا علم میرے پاس ہے، میں سب کچھ انہیں سکھا دوں گا. شیخ مفید نے ان بچوں کی تربیت کرنا شروع کی. تاریخ میں جا کے دیکھیے وہ دونوں بھائی تعلیم حاصل کر کے اس معیار پہ پہنچے کہ شاید ان کے برابر کوئی نہیں پہنچا. ایک سید رضی کے نام سے جانا گیا، ایک سید مرتضیٰ کے نام سے جانا گیا. سید رضی اور سید مرتضیٰ. اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ نہج البلاغہ کیا ہے، نہج البلاغہ مولا کائنات نے نہیں لکھی، یاد رکھیے گا، نہج البلاغہ مولا کائنات نے نہیں لکھی. نہج البلاغہ کو جمع کیا ہے کس نے؟ سید رضی نے. سید رضی نے جمع کیا ہے. انہوں نے کیا کیا؟ مولا کائنات کے، اچھا سب سے پہلے کیا سید رضی نے جمع کیا؟ نہیں، سب سے پہلے تاریخ عالم و آدم میں مولا کائنات کے جو خطبات جمع کیے ہیں وہ جس شخص نے جمع کیے اس کا نام زید بن وہاب ہے. اس نے تقریباً 400 خطبات مولا کائنات کے کیا کیے؟ جمع کیے ہیں. اور نہج البلاغہ میں 400 نہیں ہیں، 200 سے کچھ زیادہ ہیں. اس کا مطلب سمجھیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہج البلاغہ علی کے کل علم کا نام نہیں ہے، سید رضی کے کشکول کا نام ہے. علم تو بہت زیادہ تھا مگر جتنا سید رضی کو ملا وہ سب انہوں نے اس میں جمع کر دیا. اسی لیے مولا کائنات کے جو اہم خطبے ہیں 2، ایک وہ خطبہ کہ جس میں آپ نے یعنی الف کا استعمال ہی نہیں کیا، وہ بھی نہج البلاغہ میں نہیں ہے. جس میں آپ نے نقطے کا استعمال نہیں کیا، وہ بھی نہج البلاغہ میں نہیں ہے. تو اب یہ جو نہج البلاغہ ہے، اچھا پہلے یہ جو نہج البلاغہ ہے یہ 3 حصوں پر ہے. ایک حصہ وہ ہے جو خطبات پہ ہے، تقریباً 241 خطبات ہیں نہج البلاغہ میں، 241 خطبات ہیں. 480 کلمات قصار ہیں جو چھوٹے چھوٹے کلمے ہیں مولا کائنات کے، اور تقریباً 70 سے زیادہ آپ کے خطوط ہیں جو آپ نے لکھے ہیں.
اچھا اب آپ یہ بھی تعجب کریں گے، مولا کائنات کے 200 سے زیادہ خطبات ہیں، اسی نہج البلاغہ میں تقریباً 47 نمبر کا جو خط ہے، جو مکتوبہ ہے، وہ مولا کائنات کی وصیت ہے۔ کیا ہے وہ؟ مولا کائنات کی وصیت ہے۔ اور یاد رکھیے گا، مولا کائنات نے جو وصیتیں فرمائی ہیں وہ آپ نے ایک جگہ نہیں فرمائی، مختلف حصوں میں فرمائی ہیں۔ ایک تو وصیت نامہ حضرت کا وہ ہے جو آپ نے پوری زندگی فرمایا ہے۔ کیسے؟ مثلا چلتے ہوئے بھائی یہ میری وصیت ہے، یاد رکھنا، ہوتا ہے نہیں؟ گھر میں اکثر باپ کہتے ہیں بھائی میری یہ وصیت سمجھنا اسے۔ ایک وصیت نامہ وہ ہے، ایک وصیت نامہ وہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ میں نے کل کی بھی مجلس میں عرض کیا تھا کہ جب یہ 40 ہجری کا رمضان آیا، جو مولا کائنات جس رمضان میں شہید ہوئے ہیں، اس رمضان میں 7 تاریخ، میں نے کل عرض کیا تھا کہ 7 تاریخ یعنی 7ویں رمضان کو جب مولا کائنات نماز ظہر پڑھ کے باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ سامنے ایک شخص کھڑا ہے، اس نے سلام کیا۔ حضرت نے اسے بلایا کہ تم ادھر آؤ۔ وہ آیا، اس نے کہا کہ جی مولا۔ کہا یہ بتا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا نام عبد الرحمن ہے۔ کہا تیرے باپ کا نام؟ کہا ملجم ہے۔ کہا یہ بتا کہ تو کس قبیلے سے ہے؟ وہ خاموش ہو گیا۔ تو آپ نے کہا کیا تو بنی مراد سے ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میں بنی مراد سے ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تو ہی میرا قاتل ہوگا۔ اس نے کہا مولا مجھے قتل کر دیجئے۔ مولا کائنات نے فرمایا میں جرم سے پہلے سزا نہیں دیتا۔ اس نے کہا تو میں کیسے بچ سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا جتنی جلدی ہو سکے کوفے کو چھوڑ دے۔ وہ یمن چلا گیا۔ اب 7 تاریخ کو وہ یمن گیا ہے۔ جب چلا گیا تو لوگوں کو امید تھی کہ وہ واپس نہیں آئے گا، مگر مولا کائنات کو یقین تھا، کیونکہ مولا کائنات اپنے اصحاب کے درمیان فرما چکے تھے کہ مجھے میرے بھائی رسول نے یہ وصیت کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ یہ شخص میرا قاتل ہوگا۔ لوگوں نے کہا یا علی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے تو آپ کی رکام میں جنگ کی ہے، یہ تو آپ کے ساتھ جنگوں میں شریک رہا ہے، پھر یہ آپ کا قاتل کیسے ہوگا؟ اس کا مطلب یہ دیکھا کتنی جلدی انسان بدل جاتا ہے۔ وہ شخص جو مولا کائنات کی رکام میں جنگ کر رہا تھا وہی حضرت علی کا قاتل بن گیا۔ اور اصحاب نے جب پوچھا کہ یا علی آپ کو کیسے یقین ہے؟ کہ جیسے تمہیں اس بات پہ یقین ہے کہ کل سورج نکلے گا، ویسے ہی علی کو اس بات پہ یقین ہے کہ یہ مجھے قتل کرے گا۔ اب 7 تاریخ کو عبد الرحمن ابن ملجم کوفے سے یمن چلا گیا، مولا کائنات کوفے میں۔ آپ نے اپنی اولاد کو بلایا اور 13 تاریخ سے یعنی 13 رمضان سے وصیت نامہ لکھوانا شروع کر دیا۔ حسن یہ میری وصیت ہے، اے میرے لال اسے محفوظ کر لو۔ اچھا علی نے کوئی بھی چیز زبانی نہیں کی بلکہ اس کو تحریر کیا۔ نہج البلاغہ میں جو مولا کائنات کا وصیت نامہ ہے یہ وہ وصیت نامہ نہیں ہے کہ جو آپ نے 13 کو لکھوایا، یا یہ وہ وصیت نامہ نہیں ہے جو آپ نے پوری زندگی بیان کیا، نہ، یہ سب سے اہم وصیت نامہ ہے۔ اس وصیت نامے کی اہمیت یہ ہے کہ یہ اس وقت بیان لکھا گیا، اسبق ابن نباتہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات نے یہ وصیت نامہ اس وقت بیان کیا کہ جب ہمیں یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ علی کے سر پہ پٹی بندھی ہے کہ نہیں، اس لیے کہ پیشانی کا اور پٹی کا رنگ ایک ہو گیا تھا، اتنا خون بہہ رہا تھا۔ وہ اس کس قسم کی کیفیت تھی؟ عالم یہ تھا کہ علی کبھی پاؤں پھیلاتے تھے، کبھی پاؤں سمیٹتے تھے۔ درد کا عالم یہ تھا۔ حکیم کو بلایا گیا، امام حسن نے حکیم کو بلایا، حکیم آیا، اس نے ایک دمبا ذبح کیا، اور جب دمبے کو ذبح کیا تو اس سے ایک رگ نکالی اور مولا کائنات کے شگافتہ سر میں رکھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس رگ کو اٹھایا، اب جو رگ کو اٹھایا تو کیا دیکھا کہ رگ کا رنگ متغیر ہو گیا۔ اس نے امام حسن کو بلا کے کہا اب آپ کے بابا کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، آپ اپنے بابا سے کہیے کہ وصیتیں کر لیں، نصیحتیں کر لیں۔ بس اب جو امام نے اپنی اولاد کو بلایا اور اب جو وصیتیں کی ہیں یہ وہ وصیتیں ہیں جو سید رضی نے نہج البلاغہ میں جمع کی ہیں۔ اب یہ سمجھیے کتنی اہم وصیتیں ہوں گی۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص، کسی کا باپ کوئی وصیت نامہ وصیت کر کے جاتا ہے تو کیا بچہ اسے بھولتا ہے؟ ہم سب شیعان علی ہیں، ہم سب شیعان حیدر کرار ہیں۔ میرا آپ سے سوال یہ کہ کتنے لوگوں کو وہ وصیت نامہ یاد ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس پہ کام نہیں کیا۔ ہم ہر ظاہری چیز پہ مرتے ہیں مگر باطنی چیز پہ غور نہیں کرتے۔ اگر ابھی یہاں اعلان ہو جائے کہ فلاں گاؤں کے فلاں محلے کے فلاں گھر میں حضرت علی کی قمیص کا ایک ٹکڑا لگ رکھا ہے تو آپ یقین جانیں صبح سے یہاں گاڑیاں بھر بھر کے جانے لگیں گی۔ ابھی اعلان ہو جائے کہ کل کربلا سے ایک پرچم بگھرے میں لایا جا رہا ہے یا جوگی پورے میں تو گاڑیاں صبح ہی چلی جائیں گی۔
یہ کیا ہے؟ علی کا کرتا ہے نا، علی کا پرچم ہے نا، تم جا رہے ہو۔ نہج البلاغہ علی کی زبان کا معجزہ ہے جو گھر گھر میں رکھا ہے، مگر کتنے لوگوں نے اسے دیکھا ہے، کتنوں نے اس پہ سوچا ہے۔ اب سنیں گے آپ، مولا کائنات نے جو وصیتیں فرمائی ہیں وہ عجیب و غریب وصیتیں ہیں۔ وصیتوں میں ظاہراً وہ وصیتیں امام حسن کو کی جا رہی ہیں اور امام حسین کو، مگر باطناً کس کو کی جا رہی ہیں؟ ہمیں اور آپ کو کی جا رہی ہیں۔ بہت ساری وصیتیں ہیں، میں آپ کی خدمت میں مختصر سی 4 یا 5 وصیتیں بیان کرتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد ایک اور صلوات پڑھیں پر محمد وآل۔ مولا نے پہلی وصیت فرمائی، اے حسن و حسین میں علی تمہیں وصیت کرتا ہوں ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ پہلی وصیت کیا فرمایا؟ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ دوسری وصیت فرمائی، اے حسن و حسین میرے لاڈلو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ کبھی بھی تم دنیا کے پیچھے نہ بھاگنا، اگر دنیا بھی تمہارے پیچھے آئے تو اس سے دامن بچانا۔ سمجھے آپ؟ نہ تم دنیا کے پیچھے بھاگنا، اور اگر دنیا تمہارے پیچھے آئے تو تب بھی تم اس کی طرف نظر نہ کرنا۔ کسی عالم سے پوچھا گیا کہ بتائیے کہ دنیا سے مراد کیا ہے؟ تو اس نے کہا دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے ایک سایہ، جب آپ آگے آگے چلتے ہیں تو سایہ کیا کرتا ہے؟ پیچھے پیچھے چلتا ہے، اور اگر آپ اس کی طرف رخ کر لیں تو سایہ آگے ہو جاتا ہے۔ مگر کیفیت کیا ہے؟ کیفیت یہ ہے کہ اگر آپ تیز چلیں گے تو سایہ تیز چلے گا، اگر آپ آہستہ چلیں گے تو سایہ آہستہ چلے گا، اگر آپ بیٹھ گئے تو سایہ بھی بیٹھ جائے گا، اگر آپ اٹھ گئے تو سایہ بھی اٹھ جائے گا، اگر آپ لیٹ گئے تو سایہ بھی لیٹ جائے گا۔ بس دنیا کی مثال ایسی ہی ہے، تم اس کی طرف جاؤ گے تو یہ بھاگے گی، اور تم نے اس سے منہ موڑ لیا تو یہ تمہارے پیچھے آئے گی۔ تم تیز چلو گے یہ تیز چلے گی، تم آہستہ چلو گے تو یہ آہستہ چلے گی۔ اس کے بعد مولا نے جو وصیت کی بالکل عام وصیتیں کی، مگر یہ دیکھو کہ مولا کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جو کہنا حق کے لیے کہنا، جو کہنا حق کے لیے کہنا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں جو کرنا ثواب کے لیے کرنا، اجر کے لیے کرنا، کوئی کام بغیر اجر کے نہ کرنا، ہر کام اجرت کے لیے کرنا۔ اجرت کے لیے کیا؟ قرآن پڑھنا تو اجرت کے لیے، مجلس پڑھنا تو اجرت کے لیے، نوحہ پڑھنا تو اجرت کے لیے، ذکر کرنا تو اجرت کے لیے، مگر وہ اجرت بندوں سے نہ ہو، وہ اجرت خدا سے ہو۔ یقین ہو کہ اس کا اجر و ثواب کون دے گا؟ خدا دے گا۔ اس کا ثواب کون دے گا؟ خدا دے گا۔ اور یاد رکھنا بندہ دیتا ہے تو اپنی اوقات کے مطابق دیتا ہے، خدا دیتا ہے تو اپنی قدرت کے مطابق دیتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ظالم کے دشمن رہنا اور مظلوم کے مددگار رہنا۔ ظالم کے دشمن رہنا اور مظلوم کے مددگار رہنا۔ اس کے بعد فرمایا اے حسن و حسین میں تمہیں اور اپنی اولاد کو اور اپنے کنبے کو اور جن جن تک یہ طول تاریخ میں یہ میرا نوشتہ پہنچے میں ان سب کو وصیت کرتا ہوں کہ تم سب اللہ سے ڈرتے رہنا۔ مطلب کیا ہے؟ علی مولا کائنات نے سب سے پہلے کیا فرمایا؟ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ پھر چند وصیتوں کے بعد پھر اس جملے کو تکرار فرمایا کہ تم خدا سے ڈرتے رہنا۔ یہ کوئی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ علی کا وصیت نامہ ہے۔ کس کے لیے کہا ہے؟ یہ ہمارے لیے کہا ہے، یہ آپ کے لیے کہا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے کہا ہے جو طول تاریخ میں آئیں گے، یہ ان لوگوں کے لیے کہا ہے جو علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے کہا ہے جو علی کے نام پہ مرتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے کہا ہے جو علی کے نام پہ جیتے ہیں۔ فرمایا میں تمہیں، اپنی اولاد کو، اپنے کنبے کو اور طول تاریخ میں جتنے لوگوں تک یہ میری تحریر پہنچے ان سب کو میں یہ وصیت نامہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں عجیب و غریب جملہ، فرماتے ہیں اپنے معاملات کو درست رکھنا، اپنے تعلقات کو سنبھال کے رکھنا، اور اس کے بعد فرمایا اپنے پڑوسی کا خاص خیال رکھنا۔ اللہ اکبر۔ علی وصیت کر رہے ہیں، بھائی وصیت آخری وقت میں ہوتی ہے نا، آدمی وصیت کرتا ہے زمین جائیداد مکان، یہ علی کیا وصیت کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا۔
کیوں؟ اس کی بھی وجہ بتائی، اس لیے کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول اللہ سے سنا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو اس کا ثواب ایک عام روزے سے زیادہ ہے۔ یعنی ایک انسان اگر ماہ رمضان کے علاوہ کوئی روزہ رکھے تو اس کا ثواب اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں دیکھو یتیموں کا خیال رکھنا، یتیموں کے لیے اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کے لقمے کا خیال رکھنا، اور عزیزان گرامی اس کے بعد فرماتے ہیں قرآن پر کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہ جو جملہ ہے یہ سنیے گا، عجیب و غریب جملہ ہے۔ فرماتے ہیں قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ مولانا وسیم صاحب اس کے بعد جو جملہ ہے وہ عجیب و غریب ہے۔ اب دیکھیے ہر انسان اپنے معیار پہ گفتگو کرتا ہے نا، مولا کائنات نے کس معیار پہ جا کے گفتگو کی؟ فرماتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کے سلسلے میں کوئی غیر تم پر سبقت لے جائے۔ نہیں پہنچے، اب علی کا غیر دیکھتے چلے جاؤ اور پہچانتے چلے جاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا غیر علی جانتے تھے کہ ایک دن غیر سبقت لے جائے گا، لہذا فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غیر تم سے قرآن مجید کے سلسلے میں سبقت لے جائے، وہ تم سے آگے بڑھ جائے، اس کا خیال رکھنا۔ اللہ اکبر۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ کے گھر کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ مطلب کیا؟ خانہ کعبہ کے بارے میں، اپنی مسجدوں کے بارے میں۔ اس کے بعد فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کے گھروں کو خالی کر دو۔ یاد رکھنا جس روز اللہ کے گھر خالی ہو گئے تم پر عذاب الہی نازل ہو جائے گا۔ بس مجھے یہیں تک لانا تھا، بہت ساری باتیں مگر انہیں سب کو روک کے میں یہاں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ کیا فرمایا قرآن کے بارے میں ڈرتے رہنا، کہیں کوئی تم سے زیادہ سبقت نہ حاصل کر لے، کوئی غیر۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کے گھر کے بارے میں ڈرتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نے اللہ کے گھر کو خالی چھوڑ دیا اور جس دن تم اللہ کے گھر کو خالی چھوڑ دو گے اسی روز عذاب تم پر نازل ہوگا۔ ہم نے مسجدوں کو خالی چھوڑا، نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک کرونا عذاب کی شکل ہے۔ یاد رکھنا ہر وبا نہیں ہوتی ہے، کچھ عذاب بھی ہوتا ہے۔ انسان محسوس کرے کہ یہ نتیجہ کیا نکلا۔ آج ہر آدمی ماسک لگا کے گھوم رہا ہے، ہم تو الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ سکون سے یہاں بیٹھے ہیں، مجلس کر رہے ہیں، ذکر مولا کر رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ پروردگار عالم جہاں بھی کوئی انسان اس کرونا کی وبا میں مبتلا ہو خدایا اس کو شفا عطا فرما، ہم سب کو اس وبا سے محفوظ فرما۔ کبھی آپ نے غور کیا ہم یہاں سکون سے ہیں؟ جائیے آپ ذرا روڈ پہ نکلیے، کئی کلومیٹر کی لائنیں لگی ہوئی ملیں گی آپ کو۔ کیوں لگے ہوئے؟ کہ ہمیں سلنڈر چاہیے۔ کون سا سلنڈر؟ آکسیجن کا سلنڈر۔ کتنے کلو کا چاہیے بھائی؟ 10 کلو کا، 20 کلو کا، 25 کلو، 40 کلو، 50 کلو۔ 8 گھنٹے لگ کے ایک سلنڈر لے کے آیا 20 کلو کا۔ کتنی دیر چلا؟ کیا گھنٹے چلے گا وہ؟ 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، پھر اسی لائن میں لگا۔ یہ جو اللہ تمہیں لائن میں لگوا رہا ہے نا، یہ اس لیے لگا رہا ہے تاکہ تم اللہ کو پہچان لو۔ تم نے 5 گھنٹے لگ کے 4 یا 5 گھنٹے کا سانس لیا، اللہ کو کیسے پہچانو گے؟ 5 گھنٹے کے سانس کے لیے تم کتنی دیر لائن میں لگے؟ کتنا تم نے برداشت کیا؟ کبھی تم نے غور کیا جب سے تم پیدا ہوئے وہ سانس دے رہا تھا، تم سکون سے سانس لے رہے تھے، کبھی اس نے تمہیں 5 گھنٹے لائن میں لگایا؟ نہیں، اس نے یہ کہا سانس دینا میرا کام ہے، 5 وقت مصلی پہ آنا تیرا کام ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر۔ یہ جو وقت ہے، یہ جو ایام گزر رہے ہیں، یہ جو ساعتیں گزر رہی ہیں، یہ شب قدر کی راتیں ہیں۔ ان راتوں کو خالی نہ جانے دینا۔ اپنے لیے دعا کرنا، اپنے پڑوسی کے لیے دعا کرنا، اپنے بھائی کے لیے دعا کرنا، اپنے عزیزوں کے لیے دعا کرنا۔ مقدر بدل جاتے ہیں، تقدیریں سنور جاتی ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس روایت کو پڑھا، آج کی رات میں گھروں میں بچوں کو بھی سونے مت دینا۔ آج کی رات شہزادی اپنے گھر میں کسی کو نہیں سونے دیتی تھی جناب زہرا، اور یہاں تک روایت ملتی ہے کہ اگر شب قدر میں کوئی بچہ سو جاتا تھا تو آپ پانی چھڑک کے جگاتی تھیں کہ اٹھ جا، اس لیے کہ سونے کا وقت نہیں ہے، دعا کا وقت ہے، طلب مغفرت کا وقت ہے۔ آج کی رات شب بیداری ہے، جا کے دیکھیے جہاں اعمال لکھے جاتے ہیں
جہاں ذکر ہے، جہاں وہ قرآن والا عمل ہے، اسی میں لکھا ہے کہ آج کی رات بیدار رہے۔ جو آج کی رات سو گیا وہ سال بھر سوتا رہے گا، اس کی قسمت سو جائے گی، اس کا مقدر سو جائے گا، اس کی تقدیر سو جائے گی، اور جو آج کی رات جاگ گیا وہ ہمیشہ بیدار رہے گا۔ یاد رکھیے گا، یہ راتیں مخصوص ہیں امیر المؤمنین سے، یہ راتیں مخصوص ہیں زینب کے بابا سے، یہ راتیں مخصوص ہیں کس سے؟ حسین کے بابا سے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، ایک طرف ہنگامہ ہے، ہر جگہ سے جنازے اٹھ رہے ہیں، صبح جنازے، شام جنازے، دوپہر جنازے، کتنے جنازے ہم نے اٹھا لیے؟ 100 جنازے اٹھے ہوں گے شہر میں، مگر ایک گھر سے زیادہ 2۔ بھئی ہمارے ظفر بھائی ان کے ہاں والد اور والدہ کا 24 گھنٹے کے اندر انتقال ہو گیا، جنازے اٹھائے، پورا محلہ صدمے میں کہ ایک دن میں ماں باپ چلے گئے، گھر سے 2 جنازے نکلے تو ہم مصیبت کا اندازہ نہیں کر پا رہے۔ کبھی تم نے سوچا حسین کے ایک گھر میں ایک وقت میں 71 جنازے؟ جب جنازے اٹھایا کرو تو حسین کی غربت کو یاد کیا کرو، جب جنازہ اٹھایا کرو حسین کی مظلومی کو یاد کرو، جب سانس کے لیے تڑپا کرو نا تو اس کی قدرت کا اندازہ کیا کرو۔ میرے عزیزو یاد رکھنا، کل کی رات وہ رات تھی کہ جب علی بستر پہ تڑپ رہے تھے، حکیم کو بلایا، اس نے دمبے کو ذبح کیا، شگاف میں رکھا، رکھ کا رنگ متغیر ہو گیا، کہا مولا اب وقت زیادہ نہیں ہے، وصیتیں کر لیجئے، نصیحتیں کر لیجئے۔ علی نے وصیتیں کیں، نصیحتیں کیں، اور اس کے بعد علی لیٹ گئے۔ جانتے ہیں، مگر میں اس سے پہلے ایک جملہ بیان کروں گا۔ جب مولا کائنات کو مسجد کوفہ میں ضربت لگی نا، تو وہ جس کیفیت سے آئے ہیں گھر تک، اس کیفیت کو ملاحظہ کریں۔ راوی کہتا ہے کہ جب سر پہ ضربت لگی تو علی مصلی پہ گرے اور آواز دی فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ حسن آگے بڑھے، بابا بابا، حسن کا ہاتھ پکڑ کے کہا میرے لال پہلے نماز کو پورا کراؤ، اس کے بعد مجھے سنبھالنا۔ شیعو اندازہ کرو کہ علی کو نماز سے کتنی محبت تھی۔ حسن نے نماز کو پورا کرایا، اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ حسن نے مولا کائنات کی کمر میں ہاتھ دیا، ایک طرف سے محمد حنفیہ نے پکڑا، ایک بازو حسین ابن علی نے سنبھالا ہے، قدموں کو جناب عباس نے سنبھالا۔ چند قدم اب مولا کائنات چلے تھے، اس کے بعد امام حسن کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں حسن مجھ سے چلا نہیں جاتا، کہا مجھے لٹاؤ، کسی چیز پہ لے کے چلو۔ روایت کا جملہ یہ ہے کہ کمبل یا قالین یا چادر منگایا گیا، مولا کائنات کو اس پہ لٹایا گیا، ایک طرف سے امام حسن نے، ایک طرف سے امام حسین نے، محمد حنفیہ نے، جناب ابوالفضل عباس نے، سب نے پکڑا اور اٹھا کے لے کے چلے۔ جب حسن و حسین اپنے باپ کو قالین میں اٹھا کے لے کے جا رہے تھے نا، تو روایت کہتی ہے کہ حسن رو رہے تھے، حسین رو رہے تھے، محمد حنفیہ رو رہے تھے، سب کا ہاتھ پکڑ کے علی کہتے رو مت، جو حق کے راستے پہ چلتا ہے شہادت اس کا مقدر ہوتی ہے۔ کبھی حسن کو چپ کرا رہے تھے، کبھی حسین کو چپ کرا رہے تھے، کبھی عباس کو چپ کرا رہے تھے، کبھی محمد حنفیہ کو چپ کرا رہے ہیں، مگر روایت کا جملہ یہ کہ وہ علی جو مسجد سے گھر تک لوگوں کو چپ کراتا آ رہا تھا، جب مسجد سے گھر میں داخل ہوئے، ارے زینب نظر آئی، علی نے چیخ مار کے رونا شروع کیا، اے میری لاڈلی، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار ابا عبداللہ کے، اے میری لاڈلی۔ تاریخ کہتی ہے کہ علی کا وقت ایسے گزر رہا ہے کہ علی کبھی پاؤں پھیلاتے ہیں، کبھی سمیٹتے ہیں۔ علی نے آواز دی حسن کہاں ہو؟ آنکھیں بند ہیں، کہتے بابا آپ کی داہنی جانب ہوں۔ میرا حسین کہاں ہے؟ کہا آپ کی بائیں جانب ہے۔ اے میرے لال یہ تو بتا میری زینب کہاں ہے؟ کہا بابا آپ کا داہنا ہاتھ زینب نے پکڑا ہے۔ میری ام کلثوم کہاں ہے؟ کہا آپ کا بائیں ہاتھ ام کلثوم نے پکڑا ہے۔ ارے تڑپ کے کہتے میرا عباس کہاں ہے؟ کہا بابا جو دروازے پہ ہے وہ آپ کا عباس ہے۔
ہے. لو عزیزو دو جملے سن لو. ارے علی کی ساری اولاد جمع ہو گئی, 18 بیٹے کھڑے ہوئے. اچانک امام کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا. اب جو متغیر ہوا نا تو امام حسین آگے بڑھے, بڑھ کے کہتے ہیں بابا آپ نے تو رب کعبہ کی قسم کھا کے کامیابی کا نعرہ لگایا نا, یہ چہرے کا رنگ کیوں بدل رہا ہے؟ کہتے ہیں میرے لال, میرا ایک سجدہ تھا جو عبد الرحمن ابن ملجم کی ضربت نے روک لیا. علی کے دل میں بس ایک ارمان ہے, کاش یہ سجدہ پورا ہو جاتا. اور میرے لال, میرا ایک خطبہ تھا کہ میں خطبہ دے رہا تھا, ساحل آ گیا, ساحل کے آنے کی وجہ سے خطبہ رک گیا. بس دل میں یہ دو ارمان ہیں, ایک یہ سجدہ پورا ہو جائے, ایک وہ خطبہ پورا ہو جائے. تاریخ کا جملہ نہیں, میں نے تاریخ میں نہیں پڑھا, مگر خطیب آل محمد کہتے ہیں حسین آگے بڑھے, بابا کی پیشانی چوم کے کہا بابا آپ مطمئن رہیے, حسین وعدہ کرتا ہے سجدہ ادا حسین کرے گا, مگر بابا آپ کے اور میرے سجدے میں فرق ہوگا. آپ نے دیس میں کیا, میں پردیس میں کروں گا. آپ نے آبادی میں کیا, میں جنگلوں میں کروں گا. اے بابا جب آپ نے سجدہ کیا آپ کے سینے میں کوئی زخم نہیں تھا, جب حسین سجدہ کرے گا اکبر کی جوانی کا زخم, علی اکبر کے جوانی کا زخم, قاسم کے پامال لاشے کا زخم, عباس کے کٹے ہوئے بازو کا زخم. اے بابا میں ایسا سجدہ کروں گا, آپ نے جب چھوڑ کے کربلا آ جائیں گے دیکھو انبیاء میرا حسین سجدہ ادا کر رہا ہے. حسین کو قریب بلایا, پیشانی چوم کے کہا ہاں میرے لال ہمیں تم سے یہی امید تھی. اس کے بعد علی نے اپنے اور بیٹوں کی طرف دیکھ کے کہا میرے لاڈلو سجدہ تو حسین ادا کرے گا, اب وہ میرا کون سا بیٹا ہے جو میرا خطبہ ادا کرے. خطیب آل محمد کہتے ہیں اس سے پہلے کہ علی کا کوئی بیٹا آگے بڑھتا, ارے چادر سنبھال کے زینب آگے بڑھی. اے بابا خطبہ ادا زینب کرے گی, ایسے کرے گی نابینا صحابی پہچان نہ پائے گا سجدہ ادا کرنے والا علی ہے یا زینب. والیہ و مصیبتا و حسنا سیعلم الذین ظلموا ایام انقلبی القلب. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پروردگارہ ہماری اس مختصر قلیل سی بات قول فرما, سبب نجات و توشہ آخرت قرار دے. خدایا جس خانوادی کی طرف سے میلی سزا برپا کی گئی ہے انہیں خدایا دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. ان کے مرحومین کو فشار قبر تنہائی قبر خلبت قبر سے محفوظ فرما, درجات کو بلند سے بلند تر فرما, جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما. خدایا شب قدر ہے, شب دعا ہے, شب مغفرت ہے. خدایا ہمیں اپنی بارگاہ سے خالی نہ پلٹا. خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, تجھے واسطہ اہل بیت السلام کے جتنے یہاں بیٹھے ہیں, انہیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا, تجھے عطا کا سلیقہ آتا. خدا ان تمام کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما. خدایا جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرضے سے انہیں رہائی دے دے. خدایا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, گناہوں کو معاف کر دے, گناہوں کو معاف کر دے. خدایا ہماری عاقبت بخیر کر دے, عاقبت بخیر کر دے, عاقبت بخیر کر دے. خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا وارث اعظم حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں سرکار کے آوان انصار میں شمار فرما. حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اپنے اپنے مرحومین کے لیے, بالخصوص ان تمام مومنین کے لیے جو اس کرونا وبا میں اس دنیا سے گئے ہیں, اصال فرمائیں. اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.